مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم بیک ٹو مائی چینل نوئنگ جیزس عرفان حق. خداوند کے زندہ اور پاک کلام سے آج ہم مل کر خداوند کا کلام سنیں گے. میرے بہت ہی پیارے مسیح کے خادم پاسٹر ڈیوڈ مینول کی زبانی. میری دعا ہے اور میرا یقین ہے کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت اور خوشی عطا فرمائیں گے اور ہم سب کو سچائی کی پہچان بخشیں گے. اس کلام اس میسج کا ٹائٹل عنوان ہے گروئنگ نالج آف جیزس. تو چلیے خدا کا کلام سنتے ہیں پاسٹر ڈیوڈ مینول کی زبانی. میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا. جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. میرا دھیان اسے پسند آئے. میں خداوند میں شادمان رہوں گا. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے. خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو. قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو. خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں. خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو. ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو. ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو. ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو. خدا کا شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ وقت اس لیے بہت بڑی برکت ہے کیونکہ اس میں خدا کی اس مہربانی کا ذکر ہوگا. بہت سے پہلی دفعہ سنیں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یاد دلایا جائے گا اور ہماری یاد تازہ ہو جائے گی. خدا کی محبت یاد آئے گی، خدا کی برکت جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے وہ نظر آ جائے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہاتھ پھیلائیں گے، پلہ اس کے سامنے پھیلا کے کہیں گے کہ اے خداوند اس کی مجھے ضرورت ہے. خدا کا کلام بتاتا ہے وہ جو اس سے مانگتے ہیں وہ ان کو حقیر نہیں جانتا، بلکہ جو کچھ انہوں نے مانگا اس سے کہیں زیادہ دے دیتا ہے. کاش کہ آپ بھی کہہ سکیں اتنا تو میں نے مانگا بھی نہیں تھا. اے خداوند تیرا شکر ہو، جو کچھ تو نے مجھے دے دیا اس کے لیے تیرا نام مبارک ہو. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھائی، پیاری بہن، اے خدا کے خادم، آپ سب جو خدا ان کو پیار کرنے والے ہو. آپ کے ساتھ مل کر میں خدا کی تمجید اور بڑائی کرتا ہوں. اس کے کام بڑے اور عجیب ہیں. خاص طور پر جو کام آج وہ دنیا میں کر رہا ہے. ایک طرف تو ہم تو بڑی دیکھتے ہیں اس سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے، نیچے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. خدا کے بندے اوپر دیکھتے ہیں اس اندھیرے میں تو انہیں چاند نظر آتا ہے، تارے نظر آتے ہیں، خدا کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح آج بھی بہت لوگ ہیں سوائے اندھیرے کے ان کو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے لیے یہ موقع ہے. دیکھا اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ، دیکھو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. کہ ان کے لیے یہ لکھا ہے، انہوں نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں ان کو برکت ملی، انہوں نے اس کی طرف نظر کی. یہ زبور میں آیا ہے، اور منور ہو گئے. کہاں اندھیرا اور کہاں وہ نور جس کے لیے خداوند نے کہا ہے میں دنیا کا نور ہوں. اور خداوند کے بندے اسی نور کی روشنی میں چلتے ہیں. تو جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، میں ان کا بیان پڑھتا ہوں انجیل میں. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہے یہ.
لیکن آخر وہ کیوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے؟ ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ باتیں جو خدا کر دیتا ہے ان کے لیے آدمی نہیں کر سکتا، کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کر دیتا ہے وہ ان کے لیے، اور پھر اس کے نتیجے ہوتے ہیں، ایک سے ایک بات پیدا ہوتی ہے، ان پر غور کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں ان بھائی بہنوں کا جو کلام سنا رہے ہیں آج کل، امید والا پیغام سناتے ہیں، کیونکہ جس سے ہمیں امید ہے اس کو امید گاہ کہا گیا ہے، اور وہ زندہ ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ ہے، وہ تو زندہ خداوند ہے، ہر جگہ ہے وہ۔ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں، یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا۔ اس زندہ خداوند کی وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت مبارک ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا یہ کام نہ کرے کسی کی زندگی میں، اس کا ہوگا کچھ نہیں، تو خدا کرتا ہے یہ کام۔ اس لیے خدا کے حضور میری دعا ہے کہ سنتے سنتے ہمیں سنائی دینے لگے، دکھائی دینے لگے، اندر کچھ ہو جائے، اور ہم کہہ سکیں کہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہوا۔ سنیے خدا کا کلام۔ میں جب لوگوں کی گواہی سنتا ہوں، ان کی زندگی کی تبدیلی دیکھتا ہوں، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند یسوع زندہ ہے، اس کی محبت عجیب اور بے بیان ہے، اس کی قدرت کے سامنے شیطان کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ وہ بات ہے جو صرف خدا کرتا ہے، اور اس لیے ساری عزت اور جلال اور بزرگی اور شکر گزاری اس کے قدموں میں منڈیلتا ہوں۔ جو سب سے پہلی بات ہے جو خدا خود کرتا ہے وہ مسیح کی پہچان ہے۔ کتنے بھی سوالات کا جواب دیا جائے، لیکن کسی کو بھی خداوند یسوع مسیح کی اصل پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم پہچان نہیں سکتے کہ وہ ہے کون۔ ایک معمہ ہے، ایک بھید ہے خدا کا۔ کلام جو تھا، ہمیشہ سے خدا کے ساتھ رہا ہے اور اب بھی ہے، وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا، لیکن کامل انسان کے طور پر اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا، خدا کا مقصد یہ تھا کہ اسے دیکھ کر ہر انسان یہ پہچان لے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے جیسا مسیح ہے، کیونکہ وہ خدا کی صورت ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یہ خدا مسیح نے کہا۔ تو وہ کامل انسان بنا تاکہ کامل نمونہ بن سکے۔ انسان ہو کر انسان کو کیسا ہونا چاہیے انسان ہوتے ہوئے، اس لیے وہ انسان بنا، بالکل ہماری طرح، لیکن وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ بڑے دکھ اٹھائے اس نے، جنہوں نے اس کو پہچانا نہیں اس کی بڑی بے عزتی کی۔ اور اگر آپ یہ دیکھو کہ خدا کی محبت جب وہ ظاہر کر رہا تھا تو اس کے ساتھ تلو کیا کپڑے اتار کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، منہ پر تھوکا گیا، کوڑے اور تماچے مارے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ ایک انسان ہو کر اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں، انہوں نے بتایا کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، صرف یہ کیا صلیب پر سے کہا باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، یہ تجھے بھی نہیں جانتے، مجھے بھی نہیں پہچانتے، نہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ اپنے لیے کیا مصیبت لے رہے ہیں، یہ تیری محبت کو کس طرح ٹھکرا رہے ہیں۔ ان کو پہچان نہیں اس بات کی، پہچان یسوع مسیح کی خدا کے سوا اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ یسوع مسیح نے ایک فیصلہ کن بات کہہ دیا، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ یہ کام باپ کا ہے، خدا کا ہے کہ یسوع مسیح کے چہرے پر سے پردہ اٹھا دے اور لوگ اسے پہچان سکے کہ یہ کامل انسان ہے کون۔
یہ کون ہے جو کامل انسان بنا؟ آدمی تو کامل ہے ہی نہیں، انسان میں تو وہ کمال ہے نہیں جسے خدا نے دیکھا تھا بنا کے، اور دیکھا تھا اور کہا تھا بہت اچھا ہے۔ یہ کہا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شکل پر، اپنی شبیہ پر بنائیں، اور خدا نے اس میں اپنی شبیہ دیکھی کہ ایسا میں ہوں، یہ میں ہوں، اور یہ آدم کہہ سکے گا کہ میں خدا کی صورت ہوں؟ وہ ساری بگڑ گئی، سب کچھ بگڑ گیا۔ جب وہ کامل انسان بنا ہے تب کمال اس کا یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے کہہ سکتے یہ آدمی ہے، یہ ایک انسان ہے۔ اور یہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے، یہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے، یہ کیسے آزمائشوں پر فتح پا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ ایک انسان ہو کر یہ کیسے کہہ سکتا اپنے گناہ مجھے دے دو، میں اسی لیے آیا ہوں؟ کیسے یوحنا نبی نے، جو آخری نبی کہلاتا ہے بائبل میں، اس کو کیسے یہ پتہ لگا کہ یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے؟ اس نے خود کہا میں تو نہیں پہچانتا تھا اسے، لیکن جس نے مجھے بھیجا اس نے مجھ پر ظاہر کیا۔ یہ خدا کا کام ہے کہ خدا کی وہ برکت انسان کو بخش دے جس کی وجہ سے ہم مسیح کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہے کون۔ اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا یسوع مسیح کو وہ کون، کیونکہ وہ جو خدا ہے وہ انسان بن گیا، کلام خدا تھا انسان بن گیا۔ اسے کیا سمجھائیں ہم، کیا بحث کریں اس پر؟ خدا یسوع مسیح نے خود نہیں اس پر بحث کی، سڑکوں پر چلا چلا کے یوں نہیں کہا دیکھو مجھے میں خدا ہوں، یہ کہا کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح، دیکھو دیکھو میری محبت، جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھوئے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ آج دنیا میں بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مسیح ہے کون، طرح طرح کے اس پر جواب دیے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے وہ تمام خدا کے بندے جن پر خدا کا فضل ہوا ہے، جو ان باتوں کو صفائی کے ساتھ سلیس آسان زبان میں بیان کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ہے، سب کو میرا سلام۔ لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ سوائے خدا کے کوئی یسوع مسیح کے بارے میں ظاہر نہیں کر سکتا وہ کون ہے۔ اور آج حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پہچانا کہ وہ ہے کون، ہم نے اس کا جلال دیکھا، ہم نے اس کی محبت کا کمال پہچانا ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، ہم نے مسیح کو دل و جان، روح و جان دل سے دیا، جو ہو سو ہو۔ یہ کہہ رہے ہوں کیسے؟ ارے جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، مال کس کو پیارا نہیں ہوتا، اپنی بیوی بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے، اپنا گھر یہ سب چھوڑنا پڑ رہا ان کو، لیکن وہ انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں ارے میں نے جس کا یقین کیا اسے میں جانتا ہوں۔ پولوس رسول کہتا ہے، یہ نہیں کہتا جس کا میں نے یقین کیا اس کے بارے میں جانتا ہوں، میں ساری کتاب بتا سکتا ہوں، میں نے ساری کتاب کو 150 دفعہ پڑھا ہے بائبل کو، ایسے نہیں وہ کہتے۔ پولوس نے بھی یہ نہیں کہا، جس کا میں نے یقین کیا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ اس کو کیسے جان سکتا ہے انسان؟ اس کے بارے میں تو ہم بائبل پڑھ لیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، تعلیم حاصل کر لیں جا کے، بائبل کالجز ہیں، لیکن اس کو نہیں جان سکتے ہم جب تک باپ ہم پر ظاہر نہ کرے۔ کتنی جگہ بائبل میں اس کی مثال ہے، خدا نے ان سے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو۔ ایک مقام پر موسیٰ اور ایلیا خدا یسوع مسیح کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں، اس کی موت کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت عجیب قسم کا وہ موقع ہوگا جب خدا کے دو شاگرد جن میں سے ایک پترس ہے وہاں ہیں دو، اور وہ شاگرد حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ہے کون، کہ موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ ہے، اور خداوند کہتا یہ میرا بیٹا ہے، مسیح کے بارے میں یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ ارے تم نے سب سن لیا ہے، اس کی سنو، اب یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یہ کس کو پتہ لگا ہے؟
شاگردوں کو کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے پوچھا تیری بیوی کون سی ہے؟ ایسے احمق تو نہیں تھے وہ، اتنے گھٹیا خیالات تو نہیں تھے، ان کو معلوم تھا خدا جو بات کہہ رہا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، جس کا ذکر کر رہا وہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ان کو یقین ہو گیا، ان کو پہچان ہو گئی کہ یہ کون ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ پولوس کہہ رہا ہے کہ جس کا میں نے یقین کیا اسے میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں نہیں۔ بہت لوگ جو بہت جانتے ہیں اس کے بارے میں بیچارہ کیا بیچتا ہوں، بہت جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن لگتا نہیں کہ وہ اس کو جانتے ہیں، کیونکہ جس نے اس کو جان لیا اس کی تو بات ہی اور ہے۔ تو یہ پہچان ہے جو خدا بخش رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی پہچان، معرفت مسیح، مسیح کی معرفت، اس کی پہچان کہ وہ ہے کون۔ ان سے پوچھے کوئی وہ کون ہے، آنسو ہوں گے ان کی آنکھوں میں کہ ہم نے ایسی ایسی فضولیات، ایسی ایسے بری بری باتیں اس کے بارے میں کہیں اور سوچی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ ایک فون کال آئی میرے پاس، کہنے لگا میں مسیحی نہیں ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی ہو، پھر بھی خدا آپ کو پیار کرتا۔ کہتا مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی مسیح کو دیکھا ہے؟ بہت لمبی بات ہوئی ان سے، کئی گھنٹے کی۔ تو جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے، میں نے کہا ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھا، اس نے میری زندگی میں بہت بڑے کام۔ کہتا میں نے دیکھا ہے اسے، میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کبھی، میں تو ان عیسائیوں کو جھوٹا سمجھتا تھا کہ پیسے دے کے ان کو عیسائی بنایا گیا ہے۔ ارے جس دن میری نظر میں معلوم نہیں خدا کا کیا ہو، مجھ پر ایسا رحم ہوا، میں نے اسے دیکھا ہے، اور جس چیز کی وہ تعریف کرتا تھا خدا کا بندہ، کیا لگا میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، باقی کا تو مجھے پتہ نہیں، سب جلال ہی جلال تھا، آنکھوں میں دیکھا۔ ایسی محبت انسان کے پاس ہے نہیں۔ ارے جو محبت اس کی آنکھوں سے بہ نکلی میرے دل میں آ گئی، میں اس کا انکار نہیں کر سکوں گا، میں نے اسے دیکھا ہے، کیسے انکار کر دوں؟ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے، ممکن نہیں کہ وہ نہ کہیں۔ یہ ہو رہا ہے، آج ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے چہرے پر سے پردہ باپ اٹھاتا ہے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باپ سے وہ تعلیم یافتہ ہوں گے، خدا باپ ان کو تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے پاس وہ دلائل نہیں ہے، ہماری عقل میں وہ باتیں ہیں نہیں۔ شکر ہے خدا کا ان میرے بھائی بہنوں کے، بہنیں بھی بھائی بھی، جو بڑی دلیلوں کے ساتھ خدا کا کلام ثابت کر سکتے ہیں کہ مسیح کون ہے۔ شکر ہے ان کو سلام، ان کی مٹی کو میرا سلام پیر کی۔ لیکن جب خدا ظاہر کر دے کسی پر کہ مسیح کون ہے، وہ کہتے ہیں کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مصیبت، تنگی، ظلم، موت، کوئی چیز ایسی ہے نہیں، کیونکہ خدا نے ان پر ظاہر کر دیا کہ مسیح کون ہے۔ خدا کی پہچان جب ہوتی ہے کسی کو، تب ایمان شروع ہوتا ہے۔ جس ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس چیز سے دنیا مغلوب ہوئی ہے وہ تمہارا ایمان ہے، یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہماری عقل سے ہم ثابت کر لیتے ہیں اور ہم سب کہتے ہیں صحیح بات ہے۔ دیکھو بھائی غلط نہ سمجھنا، میں ان سب کا محتاج ہوں جو خدا کا کلام بڑی عقل کے ساتھ سناتے ہوں، میں ان سے سیکھتا ہوں، لیکن پھر بات وہیں کے وہیں رہتی ہے۔ یہ کام انسان کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے کہ کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ مسیح کو پہچانے اور گر پڑے، ہائے میں کیسا کم وقت انسان ہوں، اور پھر مسیح اسے پیار سے اٹھائے۔ اسی لیے تو میں تیری خاطر انسان بنا تھا، اور اب دیکھ میں کون ہوں۔ پھر کرتے وہ اس کی عبادت، پھر کرتے وہ اس کی خدمت، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کہتے ہیں کہ وہی ہے جو نجات کا دینے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، وہی ہمارے لیے مثال، وہی ہے وہ راستہ جس پر چلتے چلتے اس کی مدد سے چل چل کے ہم داخل ہو جائیں گے خدا کی بادشاہت میں۔ پہچان خداوند یسوع مسیح کی۔ پھر دیکھو ان کی گواہی میں دیکھتا ہوں پہچان کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ان کا ایمان، زبردست ایمان ہے۔ جب کسی کو مسیح کی پہچان ہوتی ہے تو مسیح کے لیے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں بتایا گیا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔
ایک ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، شکر ہو اس کے لیے، کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی گواہیاں سننے سے پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی رفاقت میں بیٹھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن جس ایمان کی وجہ سے ہم دنیا کو مغلوب کرتے ہیں، آزمائشوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، جان دینے تک وفادار رہ سکتے ہیں، اس کی بنیاد کا رکھنے والا مسیح خود ہے۔ جس طرح خدا ہم پر ظاہر کرتا کہ مسیح کون ہے، اسی طرح جب ظاہر ہو جاتا تو مسیح بنیاد رکھتا ہے ایک ایسے ایمان کی جو دنیا پر غالب آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، میں اپنے خداوند میں جو مجھے طاقت بخشتا سب کچھ کر سکتا ہوں، کچھ ناممکن نہیں ہے۔ وہ ایمان، اس کی بنیاد کا ایمان کے بانی اس کو کہتے ہیں جو بنیاد رکھے، اور جب وہ کسی کی زندگی میں ایمان کی بنیاد رکھتا تو یہ کہا ایمان کے بانی اور کامل کرنے، جب ہم اس سے لپٹے رہتے ہیں جس نے خود بنیاد رکھی ہے وہ اسے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ ایمان کا کمال کیا ہے اور کہاں تک ہے، خدا ہی آپ پر ظاہر کر سکتا ہے۔ کیا کمال ہے اس ایمان کے، 2000 برس سے لوگ اسے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمانداروں کو جانوروں کی خوراک بنا دیا، انہوں نے خاک میں ملا دیا، ارے حکومتیں آئی چلی گئی، پتہ بھی نہیں لگا کہاں گئی وہ، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے کبھی اس دنیا میں کم نہیں ہوں گے۔ شکر ہے خداوند کا، جنہیں پہچان نصیب ہوتی ہے ان کی زندگی میں خداوند یسوع خود ایمان پیدا کرتا۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اس کو قبول کر کے کہتے ہیں خداوند آ جا میری زندگی میں، آ جاتا، پھر خدا اس کی پہچان بخشتا ہے، جنہیں پہچان بخشتا ہے انہیں ایمان بخشتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ ایمان ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح پطرس سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بڑی سخت آزمائش میں پھر پڑ جاؤ گے، تمہارے ممکن نہیں یہ سب انکار کر دیں گے، میں نہیں کروں گا، میں تو تیرے ساتھ مرنے کو، جیل میں جانے کو تیار ہوں، مرنے کو بھی۔ آپ کو پتا لوکا کی انجیل میں خداوند نے کہا ایسا مت کہہ، ایسا مت کہہ، ایمان کا تحفظ تو نہیں کر سکتا، تو انکار کر دے گا میرا 3 دفعہ، میرے سامنے میرے منہ پر تو لعنت بھیجے گا۔ بالکل ایسا ہی ہو، کہا مرغ بانگ نہیں دے گا جب تک تو اس طرح نہ کرے، ایسا مت کہو۔ لیکن مالک میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا نہیں کی کہ تجھ پر مصیبت نہ آئے، میں نے یہ دعا نہیں کی کہ تجھ پر آزمائش نہ آئے، میں نے صرف یہ دعا کی، میں نے دعا کی تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ ارے جو ایمان جس کی بنیاد میں نے رکھی وہ میری نظر میں قیمتی ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ ایماندار کے دل میں کتنے لوگ ہیں بہت برا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن خداوند جس کی پہچان ان کو نصیب ہو گئی ہے وہ خداوند زندہ خداوند ان کے ایمان کی ان کے اندر حفاظت کرتا ہے۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی وفاداری کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں۔ جس وفاداری کے ہاتھ سے میں تجھے سنبھالوں گا وہ طاقت تجھے وفادار رکھے گی، تو وفادار رہ سکے گا۔ پہچان نصیب ہوتی ہے تو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر بہت پیاری پیاری اس کی باتیں نصیب ہوتی ہیں جن کا میں کس کس کا ذکر کروں۔ ایک بہت بڑی پیاری چیز جو نصیب ہوتی ہے وہ اطمینان ہے۔ اس دنیا میں اطمینان نہیں ہے کسی کے پاس، ہے نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، یوحنا کی انجیل 15واں باب 11ویں آیت، میں نے یہ باتیں، میرے کلام میں یہ طاقت ہے کہ میں کہہ دوں گا اور تمہارا دل، سارے طوفان جو اٹھ رہے ہیں وہ ساکت ہو جائیں گے، ساری گھبراہٹ جاتی رہے گی، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا، نہ ہوتے تو میں کہتا تمہیں یہ سب کچھ۔ اور یہ وہ خوشی ہے جو 16ویں باب میں انجیل میں لکھا ہے کہ تمہیں خوشی نصیب ہوگی اور کوئی تمہاری خوشی کو چھین نہیں سکے گا، چھین نہیں سکے گا، اس خوشی کو چھین نہیں سکے گا کوئی کلیسیا سے۔ جب بیچارے شاگردوں کو پکڑ کے رات کو جیل میں رکھا تھا اور پٹوایا تھا اور یہ کہا تھا، اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، یہ یوحنا میں 5ویں باب میں 5ویں باب میں، تو
کہا ان کو خبردار جو یسوع کا نام لے کے کہیے تم نے لنگڑے کو اچھا کر دیا، کرتے پھر یہ کوئی ہم نہیں کچھ کہتے اس کے بارے میں، ہمیں نہیں پتا تم کیسے کرتے ہو، مگر یسوع کا نام لے کے مت بات کرو۔ آج دنیا میں مسیحیوں کے سامنے یہی تو فیصلہ، یسوع کا نام مت لو۔ یوں مت کہو کہ وہ خداوند ہے، یوں نہ کہو کہ وہ مارا گیا تھا، یوں نہ کہو کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاں یہ تو کہہ دو وہ آنے والا ہے، یہ بات اور یہ نہ کہو کہ وہ زندہ خداوند ہے، یہ نہ کہو کہ وہی ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ وہ نام بخشا گیا ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور کوئی نام نہیں، کوئی دوسرا نام نجات کے لیے نہیں دیا گیا، یہ مت کہو۔ اس پر اور سوچیں گے۔ سن رہے ہیں آپ؟ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہو، اور ہم مل کر اس بات پر غور کر رہے ہیں جو دوسروں کی گواہیاں، ایمانداروں کی گواہیاں سن کر حاصل ہوتی باتیں، وہ غور طلب ہیں، ان سے دل میں ایک بھوک پیدا ہو جاتی کہ ہمیں بھی یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ خداوند اپنے بندوں کو بڑی بڑی بخششیں دیتا ہے، وردان دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ ایک وردان روح القدس کا بتایا گیا، لیکن ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند پہچان بخشتا ہے اس دنیا میں لوگوں کو، مسیح کون ہے۔ تمام دنیا میں اس بات کی بشارت دی جا رہی، کونے کونے میں۔ اس نے کہا تھا کہ بہت سخت مصیبت ہوگی، لوگ برباد کرنا چاہیں گے تمہیں، لیکن تمہیں نہیں برباد کر، کلیسیا کو نہیں برباد کر سکے گا کوئی، اس ایمان کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا کوئی۔ تمام دنیا میں بشارت ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور خدا باپ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کون ہے جس کو بیٹا کہا گیا ہے۔ اس کی پہچان بخشی جا رہی ہے، اور جو اسے پہچان رہے ہیں اور آ کے اس سے کہتے ہیں اے خدا مجھے تو معلوم نہیں تھا، آ میری زندگی میں، یہ میری زندگی تیرے سپرد ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، جیسے تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی کامل اور پسندیدہ مرضی تجربے سے معلوم کر سکو۔ بہت کچھ معلوم ہونے لگتا ہے جب یسوع مسیح کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اس کے، پھر وہ ہمارے اندر ایک ایسے ایمان کی بنیاد رکھتا ہے جو اکھاڑی نہیں جا سکتی، جس پر عمارت وہ خود بنا کے کہتا ہے اب یقین جانو کہ تم خدا کا گھر ہو، تم خدا کا مقدس ہو، اور میں اس میں اپنا روح بسا دوں گا۔ اور وہ اپنے لوگوں کو پاک روح سے معمور کر رہا، بھرپور کر رہا۔ ان کی زندگی میں خدا کے پاک روح کی حکومت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو فرمان نصیب ہوتا ہے۔ جہاں پہچان ہوتی ہے، جہاں اطمینان ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے، وہاں فرمان ہوتا ہے۔ اپنی بات نہیں کرتے وہ، ارے جو سنتے ہیں وہ سناتے ہیں۔ کیسی پیاری پیاری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں خداوند نے مجھ سے ایسے کہا ہے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ کیسے بھائی ہیں جو یہ بتاتے ہیں ہم تو کچھ تیار کر کے لائے تھے، ہم نے پتہ نہیں کیا ہوا اس کا، خدا کہہ رہا یہ نہیں یہ کہے۔ اس نے لکھا جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بیٹی ہیں۔ روح کی ہدایت تو دیکھا کتنی چیزیں ہیں، پھر سے میں دوہرا دوں۔ سب سے پہلے پہچان ہوتی جو خدا بخشتا ہے۔ خداوند یسوع اپنا روح بخشتے دیتا ہے، ان کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو فرمان ان کو دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، وہ ٹال نہیں سکتے، وہ اس حکم کو مانتے ہیں، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی دینی پڑے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے پیارے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے لیے۔ لے لو لے لو، کہہ دو خدا سے مجھے بخش دے یہ چیزیں، اور وہ کبھی اپنے مانگنے والوں کو حقیر نہیں جانتا۔